بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسرتك حسناتك وأساءتك سيئاتك فأنت مؤمن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اب قریب ختم ہونے کے ہے. آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، قربانی کا ہوتا ہے. اس مہینے میں اللہ کے فضل سے اس سال ہمارے بھائیوں نے لاکھوں سے زیادہ کی تعداد میں حاجی لوگ پہنچے، حج کیا. اللہ قبول فرمائے ان کے حج کو، اور ہم کو آپ سب کو بھی اللہ مقبول حج نصیب فرمائے. اپنے پاک گھر کی زیارت بار بار عافیت قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے، جلدی عطا فرمائے. حج کے بعد انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں مقصود یہ ہے کہ ایسی تبدیلی آ جائے جس تبدیلی سے اللہ خوش اور راضی ہو جائے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ، رمضان، حج، ان تینوں کا اثر بہت گہرا ہے. تینوں کا اثر زندگی پر بڑا گہرا پڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس کا جمعہ صحیح گزرے گا، توبہ میں، استغفار میں، اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع میں، درود شریف پڑھنے میں، استغفار میں، خطا گناہ سے خوف کھانے اور ڈرنے میں، تو صحیح جمعہ گزارے تو اس کا
پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے، اس لیے جمعہ جو ہے پورے ہفتے کا ترازو ہے، اس لیے جمعہ کا اہتمام شریعت میں مطلوب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر جو سب سے پہلی بدعت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جمعہ کا اہتمام ختم ہو رہا ہے۔ نہ کئی سو سال تک جمعہ کی خوشی مسلمان گلیوں میں، بچوں میں ایسی منائی جاتی تھی، اور جمعہ کے آنے سے پہلے ہی رات سے ہی بچے اتنے خوش ہوتے تھے اور گلیوں میں چہل پہل ہوتی تھی کہ جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے، بلکہ عید سے زیادہ خوشی مناتے تھے کہ آج جمعہ ہے، ہر گھر میں چرچا کہ کل جمعہ ہے، بچے خوش کہ کل جمعہ ہے۔ تو جمعہ کا اہتمام مطلوب ہے شریعت میں، اس کا اثر پورے ہفتے بھر رہتا ہے۔ تو جمعہ ہفتے کا ترازو ہے، اس لیے چاہیے ہم کو آپ کو کہ جمعہ کا دن رونے دھونے میں گزاریں، اللہ سے توبہ استغفار میں، گناہوں کی معافی مانگنے میں۔ تو اسی طرح رمضان، کہتے ہیں رمضان پورے سال کا ترازو ہے، جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی طرح حج، کہ جس کا حج صحیح گزرا تو اس کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے، یہ حج کا اثر ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے مقام پر رہ کر بہت سے اعمال وہ کیے جو حاجیوں کی نقل میں تھے، جیسے جس کو قربانی کرنا تھا اس کے لیے مستحب تھا کیا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ کاٹے، بال نہ بنوائے، قربانی کے بعد کرے۔ یہ حاجیوں کی نقل تھی ان کے احرام کی، کہ ہم نہیں گئے تو ہم اپنے مقام پر رہ کر تھوڑی سی ان کی نقل اتار لیں، تاکہ ان کی رحمت جو ان پر آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اس رحمت کا اللہ 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 کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی مل جائے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی بار بار حاضری نصیب کرے۔ تو یہ سب جو اعمال ہم لوگوں نے ابھی کیے، تکبیر تشریق پڑھی 13 تاریخ تک، اس سب کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سب کا ایمان بڑھے، ایمان میں ترقی ہو۔ اعمال جتنے ہیں وہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں اور ایمان کو بچانے کے لیے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، جتنی خیر اور بھلائی ہے وہ سب ایمان کو بڑھانے کے لیے ہے، اور جتنے گناہوں سے حفاظت اور بچنا ہے وہ سب ایمان کو بچانے کے لیے ہے۔ تو گناہ سے بچنا ہے تاکہ ایمان بچے، محفوظ رہے۔ شراب خوری نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، اللہ بچائے شراب سے۔ زنا نہیں کرنا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، جتنے گناہ ہیں ان سب کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان بچے۔ اور نیکی کرنا ہے تاکہ ایمان بڑھے۔ جیسے آدمی دولت کماتا ہے
تو 2000 4000 10,000 لاکھ 2 لاکھ جتنا کمایا تو ایک پونجی ہے، تو آدمی اس پونجی کو بچاتا ہے اور پھر اسی کو تجارت میں لگاتا ہے تاکہ بڑھ جائے۔ تو بچانا بھی ہے، دولت کو بچانا بھی ہے اور دولت کو بڑھانا بھی ہے۔ تو اسی طرح ایمان کو بچانا بھی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائی، اور ایمان کو بڑھانا بھی ہے۔ تو ایمان بچتا ہے گناہ چھوڑنے سے، اور ایمان بڑھتا ہے نیکی کرنے سے۔ تو یہ ایمان کے بچانے اور بڑھانے کا وقت ہے۔ تو جتنے اعمال ہم لوگوں نے کیے، ان سب کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر 2 باتیں پیدا ہوں۔ ایک تو نیکی سے محبت اور خوشی، کہ نیکی سے محبت ہو اور کرنے کے بعد خوشی ہو، اور دوسری چیز گناہ سے نفرت ہو، غم ہو، گناہ پر غم ہو اور نفرت ہو۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ ایسی جگہ سے گزرے جہاں کچھ لوگ اللہ بچائے گناہ کر رہے تھے، تو اس جگہ سے خالی وہ گزرے اور ان لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اور کچھ نہیں۔ گھر گئے تو پیشاب کا تقاضا ہوا، تو پیشاب کرنے جب گئے تو اس زمانے میں ایسی نالیاں نہیں ہوتی تھیں، ایسی جگہیں پیشاب کی ہوتی تھی کہ آدمی پیشاب کرے گا تو پیشاب باہر نکلے گا، نالی باہر بنی ہوتی تھی تو پانی بھی باہر نکلتا تھا اور پیشاب کے قطرے بھی باہر نکلتے تھے۔ تو ایسی نالی اندر سے باہر بنی ہوئی تھی کھلی۔ تو جب وہ حضرت پیشاب کرنے گئے تو باہر جو لوگ کھڑے تھے دیکھا کہ نالی سے لال لال پانی نکل رہا ہے، جیسے خون نکلتا ہے۔ تو اب لوگوں کو دیکھ کے بڑا غم ہوا، فکر ہو گئی کہ ارے کہیں حضرت ابھی پیشاب کرنے گئے تو یہ باہر لال پانی کیسے نکل رہا ہے۔ تو جب فارغ ہو کے حضرت آئے تب لوگوں نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت ایسا کہیں آپ پیشاب کرنے گئے تھے تو پانی پورا لال نکل رہا تھا، کیا چیز ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، بس میں راستے سے آ رہا تھا تو ایک جگہ کچھ لوگوں کو شریعت کے خلاف گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کا اتنا غم مجھ پر ہوا ہے کہ اس غم کی وجہ سے میرے پیشاب میں خون نکل آیا ہے۔ اللہ خود گناہ نہیں کیا، دوسروں کو گناہ کرتا ہوا خالی دیکھ لیا، اتنا سخت غم ہوا کہ خون کا قطرہ نکلنے لگا پیشاب کے راستے سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ حضرت جا رہے تھے راستے سے، مرید لوگ شاگرد لوگ ساتھ میں تھے، راستہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک کتا راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے
اور وہ کتا زخمی ہے، اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، اور بالکل ایسا ہے جیسے اب مر جائے گا، صرف سانس چل رہی، اور مکھیاں بیٹھی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑ گئی، تو وہیں رک گئے، کتے کے پاس رک گئے۔ عام ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید حضرت کو پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہوگا، راستہ چلتے چلتے ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے راستے کے کنارے رک گئے ہیں۔ تو ساتھی لوگ آگے بڑھ گئے اور حضرت وہیں رکے رہے۔ کچھ دور ساتھی چلے گئے اور رک گئے کہ اب حضرت فارغ ہو کے آئیں گے۔ اب ساتھی انتظار کر رہے ہیں اور حضرت وہیں کھڑے ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ خیال ہوا لوگوں کو کہ کیا بات ہے، حضرت کیوں نہیں آ رہے؟ تب وہ لوگ واپس آئے، حضرت کو کھڑا دیکھا، قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں، اور بہت رو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر مشائخ اولیاء کے سردار ہیں، وہ رو رہے ہیں، مارے خوف کے رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں تو کیسا رو رہے ہیں، قریب جا کے دیکھا تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں گر رہا ہے، خون کا قطرہ گر رہا ہے، جس کو اردو بولتے ہیں نا خون کا آنسو رونا۔ تو حضرت واقعی خون کا آنسو رو رہے تھے، خون کے قطرے گر رہے تھے آنکھ سے۔ حضرت کو روتا ہوا دیکھ کر مجمع ساتھی سب غمگین ہو گئے۔ کہا حضرت کیا بات ہے، آخر اس کتے کو دیکھ کر آخر آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں کہ خون کے قطرے آپ کے آنکھ سے گر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائیو، دیکھو اس کتے کی اس حالت کو دیکھ کے مجھے خوف ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ کتا کتنا خراب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، کتا ہے، لوگ کتے سے نفرت کرتے ہیں۔ علماء صاحب کتاب لکھتے ہیں، ایک عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 خوبیاں ہیں جو سب اللہ کے ولیوں کی خوبیاں ہیں۔ نصیحت لینے کے لیے انہوں نے کتے سے نصیحت لیا۔ اس میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ بازو میں محل ہے اور اسی بازو میں ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی والے نے اس کسی کتے کو روٹی کا ٹکڑا نہیں، خالی ہڈی ڈال دے جس پہ گوشت تھوڑا پڑا ہو، تو وہ ہڈی کھا کے اسی جھونپڑی کے پاس بیٹھا رہے گا، محل والا کچھ نہیں دے گا تو ادھر دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ وفاداری ہے، کیونکہ اس کو جھونپڑی سے ملا ہے تو اسی پر نظر رکھے گا، محل میں ہے لیکن کچھ نہیں ملا تو ادھر دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ وفاداری کس سے؟ جھونپڑی والے سے کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں، مالک نے ہم کو سر سے لے کے پیر تک نعمت میں رکھا، لیکن ہم اپنے مالک خدا کو بھلا بیٹھے ہیں، خدا سے ہٹ کر
غیر کی طرف نگاہ خالی پڑی رہتی ہے۔ تو کتے کی 10 خوبیوں میں سے خوبی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے دیکھا کہ وہ کتا اتنا خستہ حال ہے، زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ کہا دیکھو یہ دیکھنے میں کتا کتنا خراب ہے، لیکن کہا ساتھیوں مجھے اپنے اوپر خوف ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اپنے نفس سے کہ اے جنید، اگر تیرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ اتنا خراب کتا بھی تجھ سے اچھا ہے۔ اگر تو دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا تب تو اچھا ہے، لیکن اگر ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو یہ کتا تم سے اچھا ہے، کیونکہ کتا مر گیا، معاملہ پٹ گیا، ختم، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ لیکن اے جنید اگر تو ایمان پر نہیں گیا تو تیرے لیے سخت عذاب اور جہنم کا خطرناک گڈھا ہے۔ کہا اس خوف میں خون کا آنسور ہو رہا ہوں۔ آخرت کی فکر ہمارے مشائخ اور بڑوں کو اتنی تھی، اتنا غم ہوتا تھا خطا اور گناہ کا، وہ نیکی کر کے اللہ سے ڈر کے اتنا روتے تھے کہ آج ہم لوگ گناہ کر کے اتنا نہیں روتے۔ تو حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان کیا ہے کہ ایمان کی علامت کیا ہے۔ فرمایا اگر ایک صحابی صاحب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو تمہاری نیکیاں خوش کریں اور تمہاری خطائیں اور گناہ تم کو غمزدہ کریں، غمگین بنائیں، کہ نیکی پہ تم کو خوشی ہو اور گناہ اور خطا پہ تم کو غم ہو، تو فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو تم ایمان والے ہو۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ گناہ کر کے آدمی دکھی ہو، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی غلطی سے، تو اس پہ دکھ ہو، رنج ہو کہ میری نماز چھوٹ گئی، ارے آج خطا غلطی ہو گئی، ارے یہ کیسے ہو گیا کہ میری نماز قضا ہو گئی، ارے آج مجھ سے خطا غلطی کیسے ہو گئی، آج گناہ آنکھ کے گناہ کیسے ہو گیا۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے سابقہ اقوام کے کہ ایک جگہ جا رہے تھے بازار سے، تو ان کی نگاہ غلط پڑ گئی کسی عورت پہ اچانک، اس کا ان کو اتنا سخت غم ہوا کہ گھر گئے اور آنکھ میں اپنی انگلی ایسے ڈالی اور آنکھ ہی نکال کے پھینک دیا۔ آپ نہیں ایسا کرنا، کہا کہ یہ گناہ کیا ہے، اب یہ رہنا نہیں چاہیے، نہ یہ رہے گی آنکھ نہ بد نگاہی ہوگی۔ ایسا کوئی کرے نہیں، لیکن ان کو اتنا غم تھا کہ معاملہ ہی ختم کر دیا۔ یہ علاج یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو گناہ کا غم، ایک بزرگ تھے مسجد پہنچے، دیکھا کہ جماعت ختم ہو گئی، ایسا غم ہوا کہ دھڑ سے نیچے گر گئے، غشی کھا کے گر گئے، غم میں کہ میری جماعت چھوٹ گئی، سب کھلا۔ تو سخت غم سے گرے تو چوٹ لگی، تو مسجد کی گیٹ کا جو لوہا تھا نا وہ سر میں چبھ گیا، اتنا غم تھا۔ تو ایک بزرگ تھے جو جماعت سے نماز پڑھتے، کہتے تھے کہ ارے بھائی میری نیکی تم لے لو مگر یہ اپنا غم مجھ کو دے دو، کیونکہ غم پہ ان کو زیادہ مل گیا کہ جماعت غلطی سے چھوٹ گئی،
کبھی آدمی کو ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی، تو آتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو جماعت چھوٹ گئی، اس پہ اتنا غم ہوا۔ تو اس وقت دنیا میں مطلوب یہ ہے کہ ہم سب کے اندر نیکیوں پر خوشی ہو اور گناہوں پہ سخت غم ہو، سخت غم ہو۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، اس سے ایمان میں پانی ملے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان فرماتے تھے کہ بمبئی میں ایک خاتون تھی، بڑھیا، تہجد گزار تھی، تہجد گزار، بوڑھی عمر میں تہجد پڑھتی تھی، اللہ معاف کرے۔ ہم لوگ جو ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی فرض چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، تو کہاں سے حالات بدلیں گے؟ اس لیے آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی پر خوشی اور گناہ کا غم اپنے اندر پیدا کریں، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو وہ بڑھیا صبح کی نماز ہوئی تو دیکھا کہ ان کا پریشر بہت ہائی ہو گیا، بہت ہائی ہو گیا۔ بچوں نے ڈاکٹر کو بلایا علاج کرانے کے لیے، تو جب ڈاکٹر پریشر ناپنے لگا کہ اماں اتنا ہائی پریشر ہے کہ ڈر ہے، تو بڑھیا کہتی گھبراؤ نہیں، میرا پریشر ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا مجھ کو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا کیا، کیوں ہو گیا؟ کہا آج مجھے ایک غم ہو گیا۔ کہا کہ میری زندگی میں آج میری پہلی بار، اللہ معاف کرے، ہماری تہجد کی نماز خلاص ہو گئی، چھوٹ گئی، آنکھ نہیں کھلی یا کچھ بھی کسی مجبوری میں، آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ اس کا غم اتنا ہوا ہے کہ میرا پریشر ہائی ہو گیا۔ ابھی رو دھوں گی، استغفار کروں گی، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے بڑوں کا اصل غم نیکی، اصل غم خطا گناہ سے تھا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دنیا میں مومن کے لیے غم کی چیز گناہ ہے اور خوشی کی چیز نیکی ہے، نیکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، معافی کا دن ہے۔ جمعہ کے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں جو دعا مانگو قبول ہے۔ عام طور سے علماء فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، مغرب اور عصر کے بیچ میں آج مسجد میں بیٹھ جائیں، نہ تو کم سے کم غروب سے 15 منٹ پہلے چلے جائیں، سورج ڈوبنے سے 15 منٹ پہلے مسجد میں چلے جائیں اور رو دھو کے اللہ سے مانگیں اپنے لیے بخشش، مغفرت، خطا گناہ سے توبہ، امت کے لیے ہدایت، امت کے لیے معافی مانگیں۔ گناہ کا غم ایمان کی علامت ہے۔ تو جب گناہ غلطی ہو گئے تو اس پر رونا چاہیے، بنداس نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ توبہ کی توفیق بھی دیں گے، گناہ چھڑا بھی دیں گے اور ایمان میں طاقت عطا فرمائیں گے۔ اور جب ایمان میں طاقت آئے گی تو آدمی دین میں ترقی کرے گا۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالی ہمارے اس کہنے سننے میں اخلاص کامل عطا فرمائے اور مجھے بھی خود اور آپ سب کو بھی امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔